بیان کر دیا تھا، امام علی مقام علیہ السلام کو جب شہید کر دیا گیا تو 10 آدمی ابن سعد اس نے بلائے کہ مجھے ایسے 10 بندے چاہیے جو امام علی مقام اور شہدائے کربلا کے جو جسد مبارک پاک معطر مطہر منور اجسام جو رکھے تھے ان پر گھوڑے دوڑائے جائیں، ان کی لاشوں کو پامال کیا جائے۔ ابن سعد یہ کس کے حکم سے کر رہا تھا؟ یزید کے حکم سے۔ بولے کس کے حکم سے کر رہا تھا؟ یزید کے حکم سے۔ اس لیے امام احمد بن حنبل نے فرمایا یزید کافر ہے۔ اس آیت کے تحت ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جس نے تکلیف پہنچائی اللہ کو اور اس کے رسول کو، کیونکہ حضور نے فرمایا جو مجھے تکلیف دیتا ہے میرے اللہ کو تکلیف دیتا ہے۔ تو بتائیں کربلا میں یہ جو ظلم ہو رہا تھا سیدہ کو تکلیف ہو رہی تھی یا نہیں؟ اور پھر سرکار کو ہوئی ہے نا، اور سرکار نے فرمایا جو ہمیں تکلیف دے اس پر دنیا میں بھی لعنت ہے آخرت میں بھی لعنت ہے۔ تو 10 گھوڑ سوار آئے اور ان کے گھوڑوں نے جسد اقدس کو پامال کر دیا، بوٹیاں بوٹیاں کر دی، زخمی کر دیا۔ پھر اس چشم فلک نے وہ دردناک منظر دیکھا کہ لاشیں پڑے ہیں، زخمی ہیں اور سر انور سب کے جدا ہے۔ یہ میرے سامنے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ کی کتاب اوراق غم ہے، اس میں لکھا ہے کہ کسی ایک کا بھی سر انہوں نے رہنے نہ دیا، سب کے سر جدا کیے اور گردنیں کاٹ دی، دھڑ مبارک وہیں چھوڑ دیا، اور پھر سروں کو بھی تقسیم کیا، جس میں سے 22 سر شہدائے کربلا میں سے 22 مبارک سر قبیلہ حوازن کے حوالے کیے گئے اور 13 ابن اشعث کو دیے گئے، 6 سر بنی اسد کو دیے گئے، 14 بنی تمیم کو دیے گئے، 5 ایک دوسرے قبیلے کو دیے گئے، اور وہاں جو لوگ موجود تھے ان میں خولی بن یزید تھا، اس کو ابن سعد نے امام علی مقام کا سر سب سے پہلے دے کر روانہ کر دیا، اور باقی لوگوں نے سروں کو لیا انعام کی لالچ میں کہ جتنے سر ہوں گے اتنا انعام زیادہ ملے گا، پیسے کی لالچ میں۔ ورنہ یہ لوگ آپ جانتے ہیں کہ کون تھے، یہ مسلمان تھے، کلمہ پڑھتے تھے۔ آج اب ہم کہتے ہیں نا کہ یار یہ بندہ اہل بیت کا ذکر نہیں کرتا، جلتا ہے مولا علی کے ذکر سے، کہتے نہیں جی آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کلمہ وہ ہے پڑھتا ہے، کلمہ تو پڑھتا ہے، نماز تو پڑھتا ہے، نماز کلمہ تب قبول ہوتا ہے جب حسین بیچ میں ہو۔ اگر بغیر حسین کے یہ سب قبول ہوتا تو بتائیں، یہ میرے سامنے اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا ہے، اور اسی بات کو البدایہ والنہایہ حافظ ابن کثیر نے 8ویں جلد کے اندر یہ واقعہ کربلا پورا تفصیل سے بیان کیا، کوئی دیکھنا چاہے تو وہاں دیکھ سکتا ہے۔ تو اس نے کیا لکھا ہے، ادھر اذان دی سیدنا علی اکبر اور دوسرے لوگوں نے جو امام کے قافلے میں تھے، ادھر یزیدیوں نے بھی اذان دی اپنی، ادھر یہاں جماعت ہوئی، ادھر وہاں بھی جماعت ہوئی، ادھر نماز پڑھانے والے امام جنتی جوانوں کے سردار امام علی مقام علیہ السلام ہے، ادھر یزیدی کبھی ابن سعد نماز پڑھا رہا ہے کبھی دوسرے، وہ اپنی جماعت کرا رہے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان بھی سمجھ رہے ہیں، اور سامنے نواز رسول نماز پڑھ کر بتا رہے ہیں لوگوں نماز کے چکر میں نہیں رہنا، حسین کو دیکھنا حسین کہاں کھڑا ہے، جہاں حسین ہوگا نماز اس کی قبول ہوگی، یہ خالی مت دیکھنا کہ ماتھے پہ کالا نشان آ گیا ہے، امامہ پہن کے گھومتا ہے۔ فرمائے یہ باتیں تو یزیدیوں میں بھی تھی، پر کیا نہیں تھا ان کے پاس کہ ان کی نماز بھی منہ پر ماری گئی، ان کو نماز بھی نہ بچا سکی، اذان بھی نہ بچا سکی، ان کے پاس کیا نہیں تھا، سب تھا لیکن حسین نہیں تھا۔ ہم اس بات پر فخر کرتے ہیں ہمارے پاس امام کی محبت بھی ہے اور ہم نماز بھی پڑھتے ہیں۔
ظلم کیا. آج کے مولوی طرح طرح کے بہانے بولتے ہیں. ان سے کوئی پوچھے کہ بھئی یزید کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ سارا کام کس نے کیا؟ ابھی کوئی ظلم ہو جائے نا حکومت سے, جی کوئی کریک ڈاؤن ہو جائے, تو ہم کیا کہتے ہیں بھئی شہباز شریف بڑا ظالم ہے. کیوں؟ حکومت میں جو ہو رہا ہے. تو اس وقت کام کس کی حکومت میں ہو رہا ہے؟ زور سے. تو قصور کس کا ہوگا؟ لیکن آج کے مولوی مولانا کو یہ بات تو سمجھ آتی ہے کہ اس دور میں کوئی ظلم ہو تو سزاوار حکمران ہوتا ہے, لیکن وہاں یہ قاعدہ بدل دیتے ہیں. سارا کام یزید کے کہنے پر ہوا, جو آگے حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے. حافظ ابن کثیر نے پوری تفصیل لکھی کہ یہ کام کس کس کے اشارے پر ہو رہا تھا, جس کا مرکزی کردار یزید تھا. اور اس نے اس بات کو خود ثابت کیا جب اس کے سامنے سر امام عالی مقام لایا گیا. چھڑی اس نے اٹھائی اور امام عالی مقام کی اس جگہ دانتوں پر لگائی جہاں پیارے آقا کریم علیہ السلام اپنے ہونٹ رکھ کر چوسا کرتے تھے. صحابی رسول وہاں موجود تھے, حضرت ابو برزہ اسلمی. حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بدبخت, تجھے پتہ ہے تو جہاں چھڑی مار رہا ہے, میں نے اپنی آنکھوں سے رسول اللہ کو یہ ہونٹ چوستے دیکھا ہے. بتاؤ, اب بھی یزید کو لعنتی اور کافر نہ کہیں تو کب کہیں؟ لیکن مولوی کے بہانے دیکھیں, جب خارجیت کے ٹکڑے اندر چلے جائیں اور ماں باپ کا کردار ٹھیک نہ ہو تو مولوی اتنا بڑا علم پڑھنے کے بعد اس کو سب کچھ نظر آ گیا, اگر نہیں نظر آیا تو یزید کا جرم نظر نہیں آیا. ہم ایسے بدبخت ہر اس مولوی پر لعنت بھیجتے ہیں جو یزید کو قصوروار نہیں سمجھتا. ہم یزید کو صرف ہم نہیں سمجھتے, تمام صحابہ جو اس وقت موجود تھے سارے اس بات کا اعلان کر رہے تھے کہ یہ سارا ظلم یزید نے کیا ہے اور اس نے اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچائی ہے. اسی وجہ سے امام احمد بن حنبل نے یہ عقیدہ خود بھی بیان کیا اور تمام آنے والے قیامت تک مولویوں کو یہ پیغام پہنچایا ہے کہ اس آیت کے تحت احمد بن حنبل یزید کو کافر مانتا ہے. اس سے بڑا کافر کون ہوگا؟ جو آل رسول کا دشمن ہو گیا, جسے حیا نہ رہا آل رسول کا. تو ہم کسی مولوی مفتی کے چکر میں نہیں پڑتے. اتنی عقل اللہ نے اپنے محبوب کے صدقے ہمیں عطا فرمائی ہے, ہمیں اس میں کسی تحقیق کی بھی ضرورت نہیں. بچے کو پتا ہے, ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں, باپ دادا سے سنتے آ رہے ہیں. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کہ یہ شعر بھی تجھے عقل کو دستک نہیں دے رہے کہ خواجہ صاحب نے فرمایا کہ امام عالی مقام نے سر تو دیا, ہاتھ یزید کو نہیں دیا. یزید کا ذکر کر کے امام عالی مقام نے بھی بتا دیا کہ اس یزید ہی کی وجہ سے امام عالی مقام کو شہید کیا گیا ہے. اس لیے ہم ہر اس مولوی پر لعنت بھیجیں گے اور بھیجتے رہیں گے, اور جب تک ایک ایک حسینی زندہ ہے وہ قیامت تک یزید اور یزیدی مولویوں پر لعنت بھی کرتے رہیں گے اور ان کو کسی طرح تکلیف بھی پہنچاتے رہیں گے انشاءاللہ. لنگر کھاتے امام عالی مقام کا مصلے پر. یہ مصلہ کس نے بچایا ہے؟ اگر حسین دین نہ بچاتے تو مسجد تیرے باپ بنانی تھی. جی اگر میرا حسین تیرا ایمان نہ بچاتا تو تو مومن کہاں سے ہوتا؟ اگر حسین اذان نہ بچاتا تو تیری نماز کہاں سے ہوتی؟ اگر حسین قربان نہ ہوتا, قرآن نہ بچتا. یہ سب کچھ حسین نے بچایا ہے اور بچا کر تجھ تک پہنچایا, اور تو اتنا نمک حرام ہو گیا کہ کہتا ہے مجھے ابھی تک یزید کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ملا. تو پہلے اپنے ماں باپ سے ثبوت پوچھ کہ تو حلالی ہے یا نہیں, تجھے وہاں پتہ چل جائے گا کہ تجھے ثبوت ملا یا نہیں. جی بچہ جانتا ہے. ہر بزرگ نے جس نے واقعہ کربلا لکھا سب نے یزید کو قصوروار ٹھہرایا. اگر آنکھیں کھلی ہوں تو اللہ تعالیٰ دکھا دیتا ہے, پر جن کو اللہ تعالیٰ بدبختی کی مہر لگا دے اور منافقت اندر آ جائے وہ کبھی بھی اپنے باپ یزید کو نہیں چھوڑ سکتے. ہم حسینی ہیں اور دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمارا حشر امام حسین کے ساتھ کرنا. اور جن مولویوں کو ابھی تک ثبوت نہیں ملا
وہ ہمت کرے اور کہے کہ یا اللہ ہمارا حشر یزید کے ساتھ کرے، کیونکہ ان کو ثبوت ہی نہیں ملا. وہ اس کو بخشا ہوا اگر سمجھتے ہیں. ہمارے پاس بہت ثبوت ہے اور ہمیں اس معاملے میں ثبوت کی بھی ضرورت نہیں ہے. یزید پر لعنت کے لیے کسی ثبوت کی ضرورت نہیں، وہ اتنا ہی کافی ہے کہ وہ امام عالی مقام کے مقابلے میں آ جائے. تو گویا اس واقعہ کربلا نے ہمیں سمجھا دیا کہ نماز اور اذان یہ مت دیکھنا، یہ دیکھنا کہ حسین کی محبت کہاں ہے، پھر نماز قبول ہے. ورنہ یزید کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ کوئی کم پڑھا لکھا آدمی تھا؟ یزید حافظ قرآن تھا. آج کہتے ہیں یہ حافظ قرآن ہے، علامہ صاحب ہے، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ بھائی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آل کا وفادار ہے یا نہیں ہے. حافظ قرآن ہونا بھی یزید کو بچا نہ سکا، اور جمعے کا خطیب بھی تھا، جمعہ خود پڑھاتا تھا. پتہ ہے آپ کو؟ یزید جمعہ خود پڑھاتا تھا، جمعے میں بیان کرتا تھا، حافظ قرآن تھا، لیکن امام کے مقابلے میں آ کر بدبخت ہو گیا، جہنمی ہو گیا، دوزخی ہو گیا، لعنتی ہو گیا، مردود ہو گیا. تو حفظ قرآن بھی اسے بچا نہ سکا اگر حسین دل میں نہ ہو. پورا قرآن بھلے آپ کے دل میں آ جائے، اگر امام کی آل کی محبت نہیں آئی تو تجھے 6,666 آیتوں کا ایک لفظ بھی فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ قرآن جانتا ہے اگر میری لاج بچائی ہے تو آقا حسین نے بچائی ہے. تو اس یزید کو قرآن کیسے فائدہ دے سکتا ہے جس نے آل رسول کا سر کاٹ کیا؟ جب امام عالی مقام کا سر نیزے پر رکھا گیا ہوگا، چشم فلک پر آسمان کی مخلوق کا کیا حال ہوا ہوگا؟ نیزے پر سر حسین جا رہا ہے، اور وہاں ایک قاری تھا جو نیزوں سے آگے قرآن پڑھتا ہوا جا رہا تھا. لوگ قرآن کا بھی غلط استعمال کرتے ہیں، اور وہ آگے پڑھتا جا رہا تھا. ام حسبت سورہ کہف، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، یعنی کیا تمہیں معلوم نہیں ہوا پہاڑ کی غار اور جنگل کے کنارے والے ہماری ایک عجیب نشانی تھے. اللہ نے فرمایا یہ جو اصحاب کہف کا واقعہ یہ بڑا عجیب ہے. 309 سال تک وہ اپنا ایمان بچانے کے لیے گئے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں سلا دیا. 309 سال. لوگ پوچھتے ہیں کہ جی اگر امام عالی مقام کا اتنا مقام بلند ہے تو پھر قرآن میں امام عالی مقام کا نام کیوں نہیں آیا، ذکر کیوں نہیں ہوا امام عالی مقام کا؟ میں ان سے پوچھتا ہوں اصحاب کہف کا نام سنا ہے، پوری سورت اللہ تعالیٰ نے ان کے نام پر کیوں نازل کی ہے؟ ان کا کیا کمال تھا؟ قرآن نے کمال بتایا، اور میں کمال یہ تھا کہ بادشاہ وقت ان کا ایمان چھیننا چاہتا تھا. توجہ ہے، ان کا ایمان چھیننا چاہتا تھا. تو وہ 7 تھے یا 9 تھے یا 5 تھے، جتنے بھی تھے، اپنا ایمان بچانے کے لیے غار میں چھپ گئے. اللہ کو ادا پسند آ گئی. غور کیجئے گا، اپنا ایمان بچانے کے لیے غار میں چھپ گئے، اللہ کو ادا پسند آ گئی. نام بھی ان کا قرآن میں ذکر بھی کیا اور ان کے نام کی صورت بھی نازل کر دی. میں صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں تمام علماء سے، مجھے یہ بتا دے جو اپنا ایمان بچانے نکلے ان کا ذکر قرآن میں اللہ نے کر کے یہ بتا دیا کہ حسین تو بڑی اونچی ذات کا نام ہے. ارے بنی اسرائیل کے چند اولیاء اپنا ایمان بچانے نکلے، میں نے ان کا ذکر کر کے بتا دیا تاکہ قیامت تک کے علماء سمجھ جائیں کہ حسین کا مقام کیا ہوگا. حسین اپنا ایمان بچانے نہیں نکلا، اپنی جان قربان کر دی. وہ شہید نہیں ہوئے، ان کی
شان ہے جو پوری امت کا ایمان بچا جائے، اس کی شان کا عالم کیا ہو۔ یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، یہ ہے ذکر اہل بیت۔ ہم اپنوں کو چھوڑتے ہیں نہ برائے کو چھوڑتے ہیں۔ جو حسین کے ساتھ ہے، جو امام علی مقام کے ساتھ ہے، بس وہی راہ ہدایت پر چل رہا ہے۔ حافظ قرآن ہونا بھی نہ بچا سکا، صحابی کا بیٹا ہونا بھی نہ بچا سکا۔ کتنی بڑی نسبت ہے۔ آج کہتے ہیں یہ فلاں پیر کا مرید ہے، یہ بے ادب کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ فلاں مولوی کی اولاد ہے، یہ کیسے بے ادب ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک فیصلہ فرما دیا، قیامت تک جو بھی میرے حسین کے خلاف آئے گا، بھلے حافظ قرآن ہو، خطیب اعظم ہو، مبلغ اعظم ہو، صحابی کا بیٹا ہو، اگر مقابلہ حسین سے کرے گا تو یزید ہو جائے گا، دوزخی ہو جائے گا، لعنتی ہو جائے گا، مردود ہو جائے گا۔ قیامت تک کے لیے فیصلہ ہو گیا۔ تو اس نے جب یہ آیت پڑھی نا قاری نے، اب جب یہ قاری نے آیت پڑھی، امام علی مقام کے سر مبارک سے تلاوت کی آواز آئی اور آپ نے فرمایا، اور امام علی مقام کے سر سے آواز آئی۔ شرح الصدور میں لکھا ہے آواز کیا آئی؟ فرمایا قال اعجب من اصحاب الکہف قتلی وحملی۔ امام علی مقام کے دہن مبارک سے آواز نکلی، فرمایا آپ نے کہ اصحاب کہف کا قصہ عجیب ہے یا میرا قتل عجیب ہے کہ دیکھو دھڑ وہاں ہے اور سر پر ابھی بھی تلاوت قرآن جاری ہے۔ اصحاب کہف کا سر تو جدا نہیں ہوا تھا، ان کا واقعہ کیسے عجیب ہے؟ اور اگر تمہیں ان کا واقعہ تعجب میں ڈال رہا ہے، ان پر تمہیں افسوس ہے جن کی گردنیں بھی نہیں کٹی، ان کا واقعہ بھی تمہیں عجیب لگا، جنہیں 309 سال سے اللہ تعالیٰ نے سلا دیا تھا اور مجھے نہیں دیکھتے کہ میرے 72 تن شہید ہو گئے اور میں پھر بھی نیزے پہ رب کا قرآن پڑھ رہا ہوں۔ یہ ہے عجب، یہ ہے تعجب کی بات۔ ان کو تو صرف کافروں نے ستایا تھا۔ اصحاب کہف کو کس نے ستایا تھا؟ کافر چاہتے تھے کہ یہ اپنا ایمان چھوڑ دے، صرف کافروں نے ستایا تھا۔ جبکہ امام حسین کے ساتھ ظلم یہ ہوا، جنہوں نے نانا کا کلمہ پڑھا ہوا تھا وہی جان کے دشمن ہو چکے تھے، اور اتنا بڑا ظلم کیا کہ نیزے پر سر حسین رکھا ہوا ہے۔ شبیہ رسول سیدنا امام علی اکبر، جن کے قدموں کی خاک پر پوری امت کے جوان قربان ہو جائیں تب بھی اس خاک کا مقام اونچا رہے گا۔ ان کا سر بھی نیزے پر، اور پھر ان سروں کو تقسیم کر دیا گیا۔ مختلف قبیلے کے لوگوں نے انعام کی لالچ میں وہ سر لے لیے اور لے کر آگے چلنا شروع کر دیا انہوں نے، اور خیمے جلائے اور پاک خواتین کو رسیاں ڈالی۔ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں لائن میں لگایا، اور جتنے کپڑے بچے تھے خیمے میں وہ لوٹ لیے، اور پھر آگے وہ نکلے۔ اس وقت بحران مچا جب قافلہ اس جگہ سے گزرا جہاں امام علی مقام کا مقدس معطر منور جسد علی رکھا ہوا۔ امام زین العابدین کا پیمانہ صبر لبریز ہوا، آپ روئے۔ اپنے والد کو اس حال میں دیکھ کر سیدہ زینب سلام اللہ تعالیٰ علیہا، آپ نے وہاں کھڑے ہو کر سرکار کریم علیہ السلام کو پکارا، اور ایک عجب کیفیت تھی، اس جگہ جنات بھی رو پڑے، ہر مخلوق رو رہی تھی، یہاں کے آسمان بھی رو رہا تھا۔ ہر مفسر نے لکھا ہے کہ آسمان سرخ